بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت خالد بن ولید کے نام مکتوب۔ السلام علیکم، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں تمہیں مسلمانوں کے لشکر پر سپہ سالار مقرر کر کے رومیوں سے جنگ کا حکم دیتا ہوں۔ تم اللہ عز و جل کی مرضی ڈھونڈنے اور خدا کے دشمن کے قتل کرنے میں جلدی کرو، اور جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر جہاد کیا ہے تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بدلاؤں جو تمہیں سخت عذاب سے نجات دے دے؟ میں تمہیں ابو عبیدہ نیز اس کے فوج پر حاکم مقرر کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ یہ حکم نامہ نجم بن مفرول قطائی کو دے کر روانہ کیا۔ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر عراق کی طرف چلے۔ قریب ہی تھا کہ حضرت خالد قصیدہ کو فتح کر کے جب انہیں یہ حکم نامہ ملا، آپ نے پڑھ کر کہا، اطاعت و فرمانبرداری اللہ عز و جل اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ضروری ہے۔ آپ نے قدیسہ سے رات ہی کو عین التمرق کے راستے سے کوچ کر دیا۔ ابو عبیدہ کو ان کی معزولی اور اپنی شام آنے کی اطلاع دی اور لکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے افواج اسلام پر سردار مقرر فرمایا ہے۔ جب تک میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک آپ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں۔ والسلام علیکم۔ عامر بن طفیل دوسی کو، جو افواج اسلام میں ایک بہادر سپاہی تھے، یہ خط دے کر روانہ کیا۔ یہ خط لے کر شام کی طرف چلے۔ حضرت خالد بن ولید جس وقت ارض سمادہ میں پہنچے تو فرمایا، لوگوں، اس جگہ پانی کی قلت ہے اور ہمارے ساتھ لشکر ہیں، آپ لوگ مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ رافع بن عصیرۃ الطائی نے کہا، اے امیر، اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں تو بہت بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ تمہیں ہدایت بخشے، جو تمہاری رائے میں آیا ہے کرو۔ انہوں نے 30 اونٹوں کو 7 روز پیاسا رکھ کر پانی پلایا، ان کے منہ باندھ دیے، اونٹوں پر سوار ہو گئے، گھوڑوں کو خالی ساتھ لیا اور چل دیے۔ جس جگہ بڑھاؤ کرتے تھے ان میں سے 10 اونٹ ذبح کر لیتے تھے، ان کا پیٹ چاک کر کے جو پانی نکلتا مشکیزوں میں بھر لیتے۔ جس وقت ٹھنڈا ہو جاتا گھوڑوں کو پلا دیتے اور خود گوشت کھا لیتے تھے۔ ہر ایک بڑھاؤ میں اسی طرح کی آخر اونٹ ختم ہو گیا اور 2 منزلیں بغیر پانی کی قلت۔ حضرت خالد اور ان کا لشکر پانی نہ ملنے کی وجہ سے سخت بے-تاب ہوا، قریب تھا کہ حالات تک نوبت پہنچ جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بن عصیرہ سے فرمایا، رافع، تمام لشکر جہاں پہ لب ہے، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پانی دستیاب ہو سکے معلوم ہے؟ رافع اشوب چشمہ آنکھ میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر، جس وقت کراکر سوئی کے مقام پر ہم پہنچ جائیں تو آپ مجھے اطلاع دیں۔ لوگوں نے چلنے سے سرعت سے کام لیا، حتیٰ کہ اکثر سپاہی کراکر اور سوئی کے مقام پر پہنچ گئے اور بعض پیچھے رہ گئے۔ رافع کو اس جگہ کی اطلاع دی گئی، یہ بہت خوش ہوئے۔ آپ اپنے عمامہ کا پلہ آنکھ کے اوپر سے اٹھا کر اپنی سواری کو لیے دائیں بائیں پھرنے لگے۔ لوگ آپ کے چاروں طرف حلقہ کیے، آپ کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ ایک جال پیلو کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ نے زور سے تکبیر کہی، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر آپ نے کہا، یہ جگہ خود اہل عرب نے کھودنا شروع کیا۔ دفعتاً دریا کی طرح پانی کا ایک چشمہ بہنے لگا۔ لشکر نے اسی جگہ پڑاؤ کر دیا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت رافع کے ممنون ہوئے پانی خود بھی پیا، اونٹوں کو پلایا مشکیزوں میں بھر کر۔ جو لشکر پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے اونٹوں پر لاد کر لے چلے۔ پانی پی کر ان لوگوں کے دم میں دم آیا اور وہ بھی لشکر میں آ ملے۔ یہاں کچھ دیر آرام کر کے لشکر تیزی کے ساتھ چلا، حتیٰ کہ ارکا کے مقام میں ایک روز کا راستہ باقی رہ گیا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک سرائے یا بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ وہاں چند بکریاں، اونٹ بھی موجود تھے۔ مسلمان اس غرض سے کہ دشمن کا کچھ حال یا اپنی قوم کی خیریت معلوم ہو چرواہے کی تلاش میں ہوئے۔ دیکھا تو وہ شراب پی رہا تھا۔
اور ایک طرف ایک عربی شخص ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بیٹھا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن طفیل ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی جلدی سے خبر دی۔ آپ فوراً گھوڑے لے کر پہنچے۔ حضرت عامر بن طفیل کو دیکھ کر آپ نے تبسم کیا اور فرمایا، ابن طفیل تم یہاں کس طرح قید ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا، اے امیر، میں ان سرائے والوں کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ مجھے پیاس اور گرمی بہت زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے چاہا تھا کہ اس شخص سے کچھ دودھ لی کر پی لوں گا، مگر میں نے اسے شراب پیتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا، خدا کے دشمن، حالانکہ شراب حرام ہے مگر تو اس کو پی رہا ہے۔ اے امیر، اس نے اس کا جواب میں کہا کہ میں شراب نہیں ہے بلکہ یہ پانی ہے، تم چیک کر کے دیکھو تاکہ اس کو بو اور رنگت سے تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ پانی ہے، اور اگر شراب ہو تو جو چاہو تو مجھے سزا دے سکتے ہو۔ میں اونٹنی سے اتر کر زانوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ گلاس اس کو سونگھ کر معلوم کروں کہ کیا چیز ہے۔ اس نے اچانک میرے ایک لاٹھی جو اپنی ایک بغل میں دبائے ہوئے تھا، اس نے زور سے مار کر سر پر پھٹ گیا میرا۔ میں ایک طرف کو پلٹا تو اس نے جھپٹ کر میرا بازو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ شاید تم مجھے محمد بن عبداللہ کے آدمی میں سے معلوم ہوتا ہے۔ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا آقا بادشاہ کے پاس سے نہ آ جائے۔ میں نے کہا، اہل عرب میں سے تیرا آقا اور مالک کون ہے؟ اس نے کہا، قدہ بن واصلہ ہے حضرت۔ میں 3 روز سے اسی حالت میں ہوں۔ یہ جس وقت شراب پیتا ہے تو مجھے سامنے بٹھا لیتا ہے اور پیالہ میری طرف اوپر پھینک دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت عامر بن طفیل سے یہ قصہ سنا تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کے سر پر زور سے تلوار کا ہاتھ مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا اور مر گیا۔ مسلمانوں نے اونٹ اور بکریاں کو تراش کر دیا، سرائے کی بنیاد خود ڈالیں اور آپ کو قید سے چھڑا لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ میرا خط کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دی میں کہا کہ میرا امامے کے ایک بیچ میں ہے، اب تک اس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اسے لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کے پاس فوراً چلے جاؤ اور ہوشیاری سے رہو۔ یہ سن کر حضرت عامر سوار ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم فرمایا۔ ارقہ ایسا مقام تھا جو عراق کے آنے والے مسافروں کے واسطے خطرناک جگہ تھی۔ مملکت روم قافلوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی۔ بادشاہ کی طرف سے یہاں ایک حاکم رہتا تھا۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج یہاں آئی تو وہ آپ نے لوٹ مار کا حکم دیا اور اطراف و مضافات میں جو ملا لوٹ لیا گیا۔ باشندہ کان ارقہ قلعے بند ہو گئے۔ یہاں روم میں سے ایک حکیم رہتا تھا جس نے علاوہ دیگر علوم کے فن بھی حاصل کیا تھا۔ جس وقت اس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا، رنگ فک ہو گیا اور کہا، اپنے دین کی قسم، وقت آ گیا۔ ارقہ والوں نے پوچھا، کیسا وقت؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے علم حلمہ میں اس قوم کا ذکر پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے، عراق کی طرف سے جو سب سے اول یہاں علم آئے گا وہ فتح و نصرت کا علم ہوگا۔ رومیوں کی ہلاکت اور بربادی کا زمانہ قریب ہو گیا۔ اس لشکر کو غور سے دیکھو، اگر اس کا نشان علم سیاہ، سپہ سلار، چوڑا چکا اور شاہین کشادہ کوئی ہیکل چہرہ اور کسی قدر چک چک کے داغ اور گندم گون ہو تو شام کی جنگ کے لیے ان کا وہی سردار ہے اور اسی کے ہاتھ سے شام فتح ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کی طرف دیکھا تو جیسا کہ حکیم شمان نے ان سے بیان کیا تھا، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں وہی نشان تھا۔ یہ لوگ اپنے اس حاکم کے پاس گئے اور کہا، آپ کو معلوم ہے کہ حکیم شمان بغیر حکمت کے کوئی بات نہیں کہتے۔ ہم سے جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ ہماری رائے ہے کہ اہل عرب سے ہم صلح کر لیں اور اس طرح اپنے آپ، مال
اولاد اور گھر بار کو مامون بنا لیں۔ اس نے کہا کل صبح تک آپ حضرات مجھے مہلت دیں تاکہ میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکوں۔ یہ اشخاص اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ حاکم وقت تمام رات اس پر غور و فکر کرتا رہا، چونکہ وہ ایک مدبر اور عقل مند شخص تھا۔ اس نے اپنے دل میں نصب فراز اور موقع کی بنا پر نظر کر کے یہ سوچا کہ اگر میں رعایا کے خلاف کروں تو ممکن ہے مجھے پکڑ کر اہل عرب کے حوالے کر دیں۔ یہ مجھے حتمی طریقہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جنرل روبیس فلسطین میں عرب کی بہت تھوڑی فوج سے شکست کھا چکا ہے، اور اس وجہ سے رومیوں کو دل میں اہل عرب کا رعب چھا گیا ہے جو ان کے دلوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ تمام رات دن میں یہی باتیں کرتا رہا۔ صبح رعایا کو بلا کر کہنے لگا اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عربوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں بعد ازاں مصالحت، اور ہم اپنے اس شہر میں ہی رہیں گے۔ اس نے کہا میں بھی تم ہی جیسا ایک شخص ہوں، تمہاری رائے میں جو آئے میں اس کے کبھی خلاف نہیں کر سکتا۔ ارکا کے جہاندیدہ اور تجربہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور صلح کے متعلق پیش کی۔ آپ نے صلح منظور فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں اس بات پر صلح کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ہٹا لوں گا۔ جو لوگ ہمارے دین میں آنا چاہیں انہیں ہم قبول کر لیں گے، اور جو اپنے دین پر قائم رکھنا چاہیں ان پر ہم جزیہ مقرر کر دیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حلقہ سے 20 چاندی کے درہم اور 1000 سونے کے دینار پر صلح فرمائی تھی اور صلح نامہ لکھ کر دے دیا تھا۔ ابھی آپ نے یہاں سے کچھ نہیں کیا تھا کہ اہل سختہ نے بھی صلح کر لی۔ جس وقت اس کی تدمر والوں کی خبر ہوئی تو وہاں کے حاکم نے تمام رعایا کو جمع کر کے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی اطلاع پہنچی ہے کہ اہل عرب نے ارکا اور سختہ کو صلح کے ذریعے مسخر کر لیا ہے۔ نیز میں نے اپنی ہی آدمیوں سے سنا ہے کہ اہل عرب نہایت عادل اور نیک طبیعت کے آدمی ہے، فتنہ فساد کے خواہ نہیں۔ ہمارا قلعہ اگرچہ بہت زیادہ محفوظ ہے، کسی شخص کی مجال نہیں کہ اندر گھس سکے، مگر ہمیں خوف ہے کہ ہمارے باغات اور زراعت کو نہ نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ اگر ہماری قوم نے ان کو فتح کر لیا تو ہم صلح فسخ کر دیں گے، اور اہل عرب فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے مامون رہیں گے۔ رعایا کے آدمی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس خوشی میں ایک ضیافت کا سامان کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتنے میں یہاں پہنچ گئے۔ اہل تدمر اور ان کی خدمت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سونے اور چاندی پر صلح کر کے صلح نمونے پر دستخط کر دیے۔ مصلحت اہل سخنہ حضرت خالد اس کے بعد ان سے زاد راہ 4 خرید کر حوران کی طرف کوچ کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عمر بن طفیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں پہنچے۔ آپ خط پڑھ کر ہم سے اور فرمایا الحمدللہ عز و جل اور خلیفہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو میں سر و چشم قبول کرتا ہوں۔ پھر تمام مسلمانوں کو آپ نے اپنی معزولی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مکرم ہونے کی اطلاع دی۔